أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورہ مبارکہ انفال کی تیسری آیت تک پہنچ چکے ہیں. سورہ مبارکہ انفال کی دوسری آیت میں خداوند کریم مؤمنین کے صفات میں سے 3 صفتوں کو بیان کر رہا ہے، اور ان 2 آیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ دوسری آیت میں مؤمنین کے معنوی صفات کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ذکر خدا کو مومنین کے لیے ڈرنے کا باعث بتایا جا رہا ہے، اور آیتوں کی تلاوت کو ان کے ایمان کی زیادتی کا باعث بنایا جا رہا ہے، اور ان کے اندر توکل کے احساس کو بتایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور تیسری آیت پر توجہ دیتے ہیں، جس میں خداوند کریم انسان کے ظاہری عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مومنین میں یہ ساری معنوی صفات تو موجود ہوں گی ہی، مگر ان کے ساتھ ساتھ کچھ مادی اور ظاہری صفات بھی موجود ہوں گی، جس کے ہوتے ہوئے ہم انسان اپنے آپ میں مومن اشخاص کو پہچان سکیں. پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے، والذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو اقامہ کرتے ہیں. اقامہ کرنا اور ادا کرنے میں فرق ہے. نماز کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، مگر اقامہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز میں نظم، ترتیب اور تداوم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دن بھر میں ایک ٹائم کی نماز پڑھ لی، باقی ٹائم نہیں پڑھا، مہینے میں 2 دن 3 دن نماز پڑھ لی پھر نہیں پڑھا. مگر اقامہ کا مطلب تداوم ہے، یعنی کہ ہمیشہ انہیں نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ان کی نماز چوکتی نہیں ہے، چھوٹتی نہیں ہے. اور دوسری صفت میں بیان کیا جا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو چیزیں ہم نے ان کو رزق کے طور پر عطا کی ہے ان چیزوں میں سے انفاق کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، بخشتے ہیں لوگوں کو. خداوند کریم ان 2 صفتوں میں ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ صفت ہے کہ مؤمن شخص نماز پڑھ کر خداوند کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، اور انفاق کر کے مومن کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے. یہاں پر بیان ہو رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مِنْمَا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جزئیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک جز، ایک حصہ. ایسا بھی نہیں ہے کہ انفاق کرنے کو ہم ایسے بیان کریں کہ اپنے سارے مال دے دو. نہیں، خداوند آپ کو تخفیف دے رہا ہے، خدا آپ کو ایک طریقہ سکھا رہا ہے. جتنا دو خدا کی راہ میں کم ہے، مگر خدا کہہ رہا مجھے سب کچھ نہیں چاہیے، بس کچھ حصہ. اور آگے بیان کر رہا ہے ینفقون. انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انفاق کو آپ بحیثیت واجب یہی خمس اور زکوٰۃ کو دیکھ سکتے ہو، مگر اگر آپ کو اور زیادہ ثواب کمانا ہے تو صدقہ مستحبی بھی انفاق میں شامل ہو سکتا ہے. خداوند کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق اور اپنے راہ میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.